الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا اور وہ اپنے ساتھ قیامت کے دن آئے گا تو ایک ایسا نور لے کر آئے گا، اسے اگر تمام مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہوگا۔ 100 مرتبہ جمعہ کے دن درود پڑھنے والے کو قیامت کے دن ایک ایسا نور دیا جائے گا کہ وہ ساری مخلوق پر تقسیم کر دے، پھر بھی کافی ہوگا۔ ذرا غور کیجیے، مدنی چل کے جانے ہیں۔ جمعہ کا دن درود پڑھنا گویا ہمارے لیے عید کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، خوب برکتیں لوٹنے کا دن ہے۔ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے پاس ہے نا اس پر انجوائے کرنا سیکھیں، ورنہ لائف بے مزہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس بات کو۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا پریشان رہتا تھا، بڑے پیسے تھے اس کے پاس، مگر نیند نہیں آتی تھی، ٹینشن بہت تھی۔ اپنے وزیر کو بلایا کہ یار بتاؤ تو صحیح کہ یہ اتنے پیسے، اتنا مال، اتنا سلطنت، نیند ہی نہیں آتی، عجیب سی کیفیت رہتی ہے۔ اور میں اپنے غلاموں کو دیکھتا ہوں، یہ بڑے مزے میں مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، رات کو سکون کی نیند سو جاتے ہیں، زمین پہ ہی سو جاتے ہیں، مجھے نرم بستر پر نیند نہیں آتی۔ میرے اور ان میں فرق کیا ہے؟ یہ اتنا انجوائے کیوں کر رہے ہیں لائف کو، میں پریشان کیوں ہوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بات آپ کو 99 نمبر کے فارمولے سے سمجھ آئے گا۔ یہ کون سا فارمولہ ہے؟ کبھی سمجھاتا ہوں۔ اس نے ایک غلام کو بلایا، ادھر آؤ بادشاہ سلامت، آپ اس کو 100 اشرفیاں تحفے میں دے دیں۔ بادشاہ تھا، اس کے لیے 100 اشرفیاں کیا چیز ہیں؟ 100 اشرفیوں کی تھیلی منگوائی، وزیر کے ہاتھ میں دی۔ اس وزیر نے کیا کیا، چپکے سے اس کے اندر سے ایک اشرفی نکال کے جیب میں رکھ دی۔ اچھا مبارک ہو۔ اس غلام کی تو لاٹری لگ گئی، زندگی میں ایک اشرفی نہیں دیکھی تھی، 100 اشرفیاں۔ او جناب، گھر گیا، خوشی خوشی سارے گھر والوں کو، بچوں کو جمع کیا، بیوی کو بلایا، مبارک ہو مبارک ہو۔ کیا ہوا؟ 100 اشرفیاں بادشاہ نے دی ہیں، اپنی تو زندگی بن گئی، سارے بچے خوش، وائف بھی خوش۔ بچے کہتے ہیں ابو اشرفیاں دکھائے تو سی ہوتی کیسی، ہم نے دیکھی نہیں آج تک۔ تھیلی کھولی اور اشرفیاں اس نے نکال دی۔ کہا ابو ہم گن لیں؟ کہا گنو۔ بچوں نے گننا شروع کی، کتنی نکلی؟ 99۔ ایک تو رکھ لی تھی نا اس نے۔ کہا ابو یہ تو 99 ہیں۔ کہا نہیں بادشاہ نے دیے 100 ہوتی ہیں، پوری 100 ہوں گی، گنو تو میں گننا نہیں آتا۔ پھر گنی 99۔ بیوی نے کہا ہٹو میں گنتی ہوں، بچوں کو گننا نہیں آتا۔ بیوی نے گنی، نکلی 99۔ شوہر نے کہا تم سب ہٹو، تمہیں گنتی نہیں آتی، میں گنتا ہوں، نکلی 99۔ اب بیوی کہتی تم ہوئی ایسے، 100 دی ہوں گی تم نے، راستے میں گرا دی ہوگی۔ بچے کہتے ہیں وہ ایک اشرفی شارٹ کرایا، پتہ ہے ایک اشرفی کتنے کی ہوتی، اس سے تو کتنے کام بن جاتے۔ نہیں ادھر ہی ہوگی۔ بستر اٹھایا، ٹیبلیں اٹھائیں، پورا گھر اتھل پاتھل، ساری رات اسی میں گزر گئی کہ وہ ایک کدھر گئی۔ صبح آیا وہ غلام بادشاہ کے دربار میں، آنکھیں سوجی لال، جو روز سکون سے سوتا تھا۔ وزیر نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ کہا بادشاہ سلامت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آپ نے تو 100 دی ہوں گی لیکن ہوا یہ گھر گیا تو 99 نکلی تھی۔ وزیر نے جیب سے ایک نکالی کہ یہ لے جاؤ، وہ تو چلا گیا۔ اب وزیر نے جو بادشاہ سے بات کی نا، میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بادشاہ سلامت آپ کا پرابلم بھی یہی ہے، آپ کے پاس جو ہے نا آپ اس پر خوش نہیں ہیں، جو نہیں ہے اسی کی فکر میں زندگی خراب کر بیٹھے ہیں۔ ہم سب کا یہی حال ہے، خدا کی قسم اتنا ہے ہمارے پاس کہ سارا زندگی سجدہ کرتے گزار دیں، اور ہم میں سے بہت سو کے پاس تو اتنا ہے ہمارے بچے بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا، مگر ٹینشن یہ کہ وہ کیوں نہیں ہے، وہ کب ملے گا؟ وہ ایک اشرفی کی تلاش میں تم جو 99 ملی ہوئی ہیں اس کو نہ انجوائے کر رہے ہو، نہ شکر ادا کر رہے ہو، نہ مزے لے رہے ہو لائف کے۔ ارے جو ہے اس پہ خوش رہو۔ اللہ کے بندو جو رب نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کرنا، انجوائے کرو اپنی لائف کو۔ ہاں چلے ایک اس بات کو ہی روکتے ہیں، یہ بات جب چلی ہے اور اس کیلیبر کے لوگ بیٹھے ہیں، لائف میں اگر سکون لانا چاہتے ہیں نا 2 باتیں یاد کر لیں کہ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھیں۔ آپ کی لائف مزیدار ہو جائے گی،
آپ کو جب بھی لگے نا کہ یار میرے سے آگے لوگ ہیں، وہ نہ دیکھیں، اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں. جھونپڑی میں لوگ رہ رہے ہیں، روڈوں پہ سو رہے ہیں، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں ہیں. ارے اللہ نے تو مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، میں کیوں آگے والے کو دیکھ کر ٹینشن میں ہوں؟ پیچھے والوں کو دیکھو گے تو سجدے سے سر نہیں اٹھے گا. شکر کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی اور انجوائے بھی کرو گے اپنی لائف کو. ہاں نیکیوں میں دیکھو، کمپٹیشن کرنا ہے، آئیے نا میں بتاتا ہوں. صحابہ کرتے تھے نا کمپٹیشن، بھول گئے آپ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے. کیوں؟ کمپٹیشن تھا، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. ہمیں اچھی گاڑی والے، پراڈو والے کو دیکھ کر تو خیال آتا ہے کہ میری کرولا کیوں رہ گئی. تمہیں تہجد گزار کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا کہ میں تہجد کب پڑھوں؟ یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ روز قرآن پڑھتا ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. یہ بزنس بھی کرتا ہے، دین کا کام بھی کرتا ہے، میں کب کروں گا؟ یہ والی ریس میں آ جائے نا کہ یہ اللہ کے قریب پہنچ رہا ہے، جنت کے محل بنا رہا ہے، دنیا کا بنگلہ بنا رہا ہے، اس کی ٹینشن ہے. ارے ڈیفینس میں 2000 گز کا بنگلہ بنا لیا، میں پیچھے رہ گیا. یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جنت میں اس کے کتنے محل بن گئے، میں کنگال رہ گیا؟ دیکھو نا نیک لوگوں کو اور آ جاؤ اس ریس کے اندر، یہ انشاءاللہ تمہیں آگے لے جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے لیے زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں. تفسیر قرآن صراط الجنان کا مطالعہ کر رہا تھا، 22واں پارہ صراط الجنان پیج نمبر 143 اور یہ آیت نمبر ہے 26 سورہ سبا، اس کی تفسیر میں. تو کیا کمال کے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے خوبصورت وظائف ملے، الفتاح اور العلیم. یہ یاد کر لیجئے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الفتاح، یہ اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں. نماز فجر کے بعد جس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 ٹائمز اس اسم کو یعنی یا فتاح یہ پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی. اور دوسرا ہے العلیم. اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی. یہ بھی پڑھتے رہا کریں العلیم العلیم العلیم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ناموں کا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم میں سے بہت سو کا پرابلم یہ ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت کچھ دیا مگر ہمارے پاس جو نہیں ہے نا، ہم اس کی ٹینشن میں زندگی گزار رہے ہیں. جو ہے اس پر انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ ہم کسی کے گھر جائیں تو اپنا گھر پر چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے. ارے یہ جو ریس ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ارے اللہ نے تو تمہیں دیا، اس پر انجوائے کب کرو گے؟ اس پر شکر کب ادا کرو گے؟ جس دن یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے اور وہ کروڑوں سے زیادہ ہے. ہم گھر میں تو رہتے ہیں، لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. ارے جھونپڑی میں رہنے والا بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ بندے تو روڈوں پہ سو رہے ہیں، نالیاں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں ہیں. خدا را شکر ادا کرنے والے بنو ورنہ لائف کی انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی. ایک اور ایگزامپل سے بات سمجھاتا ہوں. ایک غریب آدمی تھا، پیدل جاب پہ جاتا تھا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا. کہنے لگا یار کاش سائیکل مل جائے تو یہ راستہ آدھا ہو جائے. پیسے جمع کر کے جوڑ سائیکل لے لی. بہت خوش ہوا، اللہ نے سائیکل دے دی. سائیکل سب سے بڑی نعمت تھی اس کے لیے. پینڈل مارتا تھا، 40 منٹ میں پہنچ جاتا تھا. ایک دن سگنل پہ وہ سائیکل کھڑی ہوئی تو برابر میں موٹر سائیکل آ کے کھڑی ہوئی. کہتا یار یہ کون سی سواری ہے؟ پیڈل مار مار کے تھک جاتا ہوں. دیکھو یہ سواری ہے، ایک کک مارتا ہے کیسے جناب اسکوٹر جاتی ہے. اصل تو سواری ہے میری، تو یہ بیکار سواری، کچھ بھی ہو جائے موٹر سائیکل لینی ہے. اب اس کے لیے پیسے جوڑے، اس کے لیے جناب اس نے کچھ قرضہ بھی لیا، موٹر سائیکل لی. تھوڑے دنوں کے بعد موٹر سائیکل سگنل پر رکی تو بڑا بننا کی گاڑی رکی. یہ کون سی سواری ہے؟ سارا دن مٹی میں دھوپ میں گھومتا ہوں. اصل تو یہ سواری ہے. مشکل سے قرضہ لیا، سودی پیسے لیے، چھوٹی سی مہران گاڑی لے لی. اب جب مہران میں گھومتا رہا، تھوڑے دنوں بعد گاڑی سگنل پر رکی تو برابر میں کرولا آ کے کھڑی ہوئی. تو لگا یار یہ میری کون سی گاڑی ہے؟ وہ ایئر کنڈیشن والی، اس پہ تو شیشے بھی کچھ چڑھانے پڑتے ہیں. ہر اس بندے کو اپنی چیز کمزور لگنے لگتی ہے جب وہ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتا ہے. حالانکہ یہ وہی چیز تھی کہ جس کی میں اور آپ تمنا کر رہے ہیں. اگر لائف سکون والی گزارنی ہے نا تو علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ نعمتوں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں. آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی، آپ بڑی انجوائے کریں گے لائف کو. جب بھی آپ کو یہ لگے نا کہ یار میرے پاس کچھ کم ہے تو اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں گے، آپ کو لگے گا یا اللہ تیری مہربانی، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، مجھے تو تو نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا نا، وہ ایک بار کہیں جا رہے تھے تو ان کے پیر میں چپل نہیں تھے. کہتے ہیں یا اللہ تو نے چپل ہی نہیں دی. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بندہ قریب سے گزرا، اس کے پیر ہی نہیں تھے. یا اللہ تیری مہربانی، مجھے پیر تو دیے. کمپٹیشن ضرور کریں مگر گھر میں، گاڑی میں، بنگلے میں، فیکٹری میں، دنیا میں نہیں.
کرنا ہے تو نیکیوں میں کرے نا. بھول گئے آپ غزوہ تبوک جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھوڑے سے پیسے تھے. آج حال کیا ہے بندے کے پاس تھوڑے پیسے آ جائیں کہتا بڑے ارمان تھے وہ گناہ ابھی تک نہیں کیا, اب پیسے آئے ہیں اب میں وہ کروں گا. حضرت عمر کے پاس تھوڑے پیسے آئے تھے, کہتے ہیں آج موقع ملا ہے ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنے کے لیے. کیا کیا نبی پاک کے پاس اپنا 50% ویلتھ لے کے چلے گئے کہ حضور اللہ کے دین کے لیے لایا ہوں.